दिया 1.5 करोड़, और वो भी कैश, वो भी पता नहीं किसने जमा करवाया है, और उसकी भी कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। 6 अरब रुपए की चीज 3 करोड़ वैल्यू लगा के 1.5 करोड़ में रख ली गई है। क्या चोर थे? और ये जो कहा करते थे इतने 100 करोड़, इतने 100 अरब, ये तो कई 100 करोड़ तो बुशरा बीबी की ज्वेलरी बॉक्स में से निकल आएंगे। ये तो बनी गाला जिस दिन कोई रेड हुआ तो मुझे लगता है कि काफी सारा पाकिस्तान का कर्ज जो है या गरीबों के जो पैसे हैं वो इनकी ज्वेलरी बॉक्स और इनके लॉकर में से बरामद होंगे। उसके बाद ये बेचे गए। ना आपने घड़ी छोड़ी, ना कोई गाड़ी छोड़ी, किसी ने कपड़े दिए तो वो ना छोड़े, जो कुछ भी दिया गया आपने नहीं छोड़ा। लेकिन बंदा बड़ा ईमानदार और सादक और अमीन था। ये सादक और अमीन, मैं अफसोस के साथ एक और बात करना चाह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के कानून में और 62-63 में जब आप सादक और अमीन होते हैं तो फिर उस पर बड़ी कड़ी शरायात है। कोई ना कहे कि मैं जाती मामले पे बात कर रहा हूं। इमरान खान के दिए हुए एफिडेविट जो अमरीकी अदालत में जमा कराए गए अपनी बच्ची के बारे में, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। टेरियान का, यानी टेरियान, तुमने पहले लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। उसके बाद तुमने अपनी बेटी को नाम दे के डरते रहे। अगर अपनी बेटी को नाम दिया तो वो भी छुपाकर, जाहिर ही नहीं की अपनी बेटी। औलाद या बीवियां या अपने वो लोग जाहिर करने क्यों जरूरी हैं? क्योंकि औलाद के नाम या आपके घर वालियों के नाम, आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके नाम कोई जायदाद हो सकती है, कोई बैंक बैलेंस हो सकता है। जिस बंदे ने अपने घर वाले बच्चे ही छुपा लिए, वो न जाने और क्या क्या छुपाएगा, उनके नाम जो चीजें होंगी। और ये जो कहते हैं जी मदीना की रियासत, खान साहब, अगर मदीना की रियासत असली मदीना की रियासत होती तो आप वजीर आजम ना होते, संसार होते। यह सजा इस्लाम ने और मदीना की रियासत ने बताई है कि ऐसे मौकों पर और ऐसे जुर्म पर संसार किया जाता है। आपने अपनी 2004 में यह एफिडेविट लाहौर का बना हुआ है जो कि अमेरिकी अदालत में जमा हुआ। हम इस केस को अभी तक अदालत या कहीं लेकर नहीं गए क्योंकि हम समझते थे कि पाकिस्तान के मुआशरा, शायद हम ना चाहते थे कि इस तरह की बातें करें, लेकिन मजबूर है जी। एक चोर, एक बदकिरदार, ना तुम्हारे पास किरदार है ना कारकर्दगी है, और इल्जाम तुम रोज लोगों को चोर चोर कहते हो, रोज तुम सादको अमीन बनते हो, रोज मासूम बनते हो। ये 2004 में एफिडेविट दिया गया। उस वक्त इमरान खान एमएनए थे। उस वक्त के रिकॉर्ड, और एमएनए हर साल अपने गुशवारों में अपने बच्चे, अपनी बीवी और उसके तमाम एसेट शो करता है। ये बच्ची को उधर शो नहीं बताया गया। उसके बाद 2013 का इलेक्शन लड़ा है तुमने, फिर 2018 के इलेक्शन, इसी मिस डिक्लेरेशन पे जो कि तुमने अपने बच्चों की नहीं की, और उसके बाद तुम कहते हो मदीना की रियासत। अपना किरदार तो देखो। तुम्हारी बीवी बनी मुर्शिद है, छोड़ती कोई चीज है नहीं, और तुम खुद किरदार तुमने देखा है। ऐसे लोगों को तो हमारे गली मोहल्लों में लोग मुंह काला कर देते हैं। सो ये वाली चीजें अब अदालतों के सामने हैं, फैसला होना होगा। पाकिस्तान में 62-63 असल अंदाज में नफाज उसका होकर रहेगा। यह नहीं हो सकता कि खान साहब हैंडसम हैं और खान साहब बड़े मकबूल हैं तो उनके लिए 62-63 और है कोई, और जो पूरा पाकिस्तान है, जो मेरे जैसे हैं, उनके लिए 62-63 और है। 62-63 एक जैसी लगेगी सब पर। सादक और अमीन के नजायज बच्चे नहीं होते। सादक और अमीन की घर वालियां हीरों की अंगूठियां नहीं बेचती, और एक हीरे की अंगूठी जो कि अब ये तोशा गेट स्कैंडल में ये जो
پتہ چلی ہیں صرف ایک 10 کیرٹ کی ملی ہے 1 ارب ملک سے. اس کی قیمت ذرا کوئی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن دیکھ لے, اس کا برانڈ نیم جو بلغاری ہے اور دوسرے جو نام ہے وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. کتنے ملین ڈالر کی وہ ایک انگوٹھی ہے صرف. کتنے غریب بچوں کی پڑھ سکتے تھے, علاج ہو سکتا تھا. لیکن خان صاحب نہ زکوٰۃ چھوڑی, نہ کسی کا مال چھوڑا, نہ گھڑی چھوڑی, نہ انگوٹھی چھوڑی, ہے صادق اور امین. یہ ساری چیزیں, اور ہم الیکشن کمیشن سے اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کیسز بہت پرانے ہیں, وہ فورن فنڈنگ کا ہو یا یہ جو باقی معاملات, یہ تیزی سے نپٹنے چاہیے. اور یہ جو استثناء خان صاحب کو ایک لاڈلا ہونے کی وجہ سے ملتا رہا ہے, وہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے نہ کیس چلتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ ناجائز بچی اور بندہ صادق و امین کلوائے, نعوذ باللہ. اور گھر والی مرشد بنی ہو, انگوٹھی ہیروں کی انگوٹھی جو کہ جو ارب سے اوپر ہو, وہ بیچ دے چند لاکھ میں اور کہے جی کہ میری گھر والی کا نام نہ لو, وہ پردے میں رہتی ہے. اس پردے کے اندر ہی انگوٹھیاں اور ہیرے اور ہار ہیں. یہ پردہ اٹھے گا تو اس میں سے لوگوں کو وہ انگوٹھیاں, وہ ہیرے, وہ ہار نظر آئیں گے. جیسے عمران تمہارے کردار سے یہ جو امریکہ کی عدالت میں دیا گیا ایفیڈیوٹ ہے تمہارا ہے, یہ کسی اور کا نہیں ہے. اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ ایفیڈیوٹ نہ دیا ہوتا تو شاید آج بھی بات ہمارے پاس نہ ہوتا, تو آج بھی بات نہ کرتے. لیکن پاکستان کی عدالتوں کو اور پاکستان میں نظام انصاف کو ایک جیسے سٹینڈرڈ پر فیصلے کرنے ہوں گے. سب لوگوں کو ایک تکڑی میں تولنا ہوگا. ایکول لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب قانون کا نفاذ سب پر ایک جیسا ہو. کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے؟ یعنی خان صاحب کے اصلی کیس بھی نہ چلیں, اربوں روپے کے فورن فنڈنگ کے بھی کھا جائے, نجائز بچی بھی ہو, ہیرے اور اس کی انگوٹھیوں کے بھی معاملات ہوں, وہ سٹے پر سٹے لیتا رہے. یعنی جو اس کو نوٹس جاتا ہے اس کا سٹے لے لیتا ہے. ہماری دفعہ تو کہتے تھے تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ اپنی بھی دو تلاشی, گھر والی کی بھی دو. اس گھر والی کے پردے میں انگوٹھیاں اور ہیرے چھپے ہیں جو تم نے چوری کی ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے, وزیر اعظم کے نام پر. تو تلاشی دیتے کیوں نہیں ہو؟ سٹے کیوں لیتے ہو؟ فورن فنڈنگ میں سٹے, سائفر میں سٹے. میں آپ کو کوئی ان کی 2 درجن سٹے صرف پچھلے کچھ عرصے میں مختلف انکوائریوں کا جو شہداء کا مذاق اڑایا گیا اس میں سٹے, سائفر میں سٹے, فورن فنڈنگ میں سٹے, اور اس کے بعد توشہ خانہ میں آج بھی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ اب چلے گا کیس. اس میں بھی کہتے تھے عدالت آپ چلا ہی نہیں سکتے. اگر عدالتوں نے یہ کیس نہیں سننے تو پھر عدالتوں نے اور کیا کرنا ہے؟ یعنی جو کیس لے جائیں کہتے جی عدالتیں سن نہیں سکتی. خان صاحب آپ کس عدالت میں, یعنی پاکستان کی کوئی عدالت کوئی قانون آپ کو پوچھ نہیں سکتا؟ یہ پاکستان کے نظام انصاف کا بھی امتحان ہے. اور جب تک لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہوگی تب تک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والا اور اس کی گھر والی اور ایسی بچی جیسے ناجائز بچی والے کیس وہ پڑے ہوں اور آپ الیکشن جیت کے تو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر بنے بیٹھے ہوں اور اس کے مزے لے رہے ہوں. پاکستان میں ایک آپ نے ہنگامہ برپا کیا. سو یہ کیسز ڈیسائیڈ ہوں گے, لیول پلئنگ فیلڈ ہوگا سب کے لیے قانون کا اطلاق ہو ہمارے سمیت. جب سب سے ایک تو اس کے بعد لیول پلئنگ فیلڈ کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. رہنما دلال چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ پاکستان کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے. بشریٰ بی بی کو بھی اربوں روپے کے تحائف ملے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اب ان تمام تحائف کے حوالے سے جواب دیں اور اصل رسیدیں پیش کریں. عمران خان نے ضوابط کی خلاف ورزی کی اور ضوابط کے برخلاف توشہ خانہ کے تحائف انہوں نے بیچ دیے. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما دلال چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اور الیکشن جو اگلے سال اکتوبر میں ہوں گے تب تک خان صاحب کے وہ جو فیسیلیٹیٹرز تھے اب کوئی رہے نہیں ہیں. وہ جو لاڈلا پن تھا وہ بھی نہیں رہا. اب تو ہم عام پاکستانی بن گئے, اسی لیے تو کیس چل رہے ہیں.
نہیں تو خان صاحب کو سہولت حاصل تھی کہ کوئی کیس بھی ہو ان پر چلتا ہی نہیں تھا. یہ خاص قسم کے ایک ماحول میں ان کو رکھا گیا تھا. سو اب وہ معاملہ نہیں ہے. پاکستان میں ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اب سیاست اپنے کیا کہتے ہیں اپنے جو آپ میں زور ہے, زور بازو ہے, اس پہ ہوگی, اب کسی فیسیلیٹیٹرز پہ نہیں ہوگی. صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں صدر مملکت کے ساتھ, اس میں کس حد تک معاملات آگے بڑھے ہیں, اور کیا اگر جو پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اگر مل جاتی ہیں تو قبل از وقت انتخابات ہوں گے یا پھر مقررہ وقت پر ہی ہوں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی ضرورت جو ہے پاکستان کی وہ مساک معیشت ہے. غریب کی روٹی کا معاملہ ہے, 24 کروڑ لوگوں کی روٹی کا معاملہ ہے, پاکستان کی استحکام کا معاملہ ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت قائم رکھے گا. پاکستان ہوگا, خوشحال ہوگا تو سیاستیں ہوں گی. غریب کی روٹی کو چھوڑ دیں, پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے دیں, خان صاحب کے لیے ایک اسپیشل قسم کا الیکشن جبکہ آدھے ملک میں سیلاب آیا ہوا وہ کروا دیں. سو سب سے پہلے مساک معیشت, اس کے بعد رولز آف دی گیم طے کرنا ہے. خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر کی بڑی جماعت ہیں, وہ ان کو تو چیف الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں, وہ گالی نکالتے ہیں روز چیف الیکشن کمیشن کو. تو ایسے موقع پر جب چیف الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے وہ کہتے میں نہیں مانتا, تو کل اگر وہ الیکشن کو رزلٹ اناؤنس کرے گا چیف الیکشن کمیشن تو وہ کب مانیں گے؟ سو رولز آف دی گیم اور الیکشن کمیشن پر کنسنسس جو ہے وہ ہونا باقی ہے. سو مساک معیشت اور اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے سب کو بیٹھ کر رولز آف دی گیم طے کرنا ہوں گے, اس کے بعد الیکشن ہوں گے. دیکھیے, کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہم نہیں بنائیں گے. جو کیسز بن رہے ہیں وہ قانون کے میں دیے گئے طریقہ کے مطابق اس پر کام چل رہا ہے. مگر جب اب دیکھیں نا, سائفر پر انہیں بلایا گیا, توشہ خانہ پہ بلایا گیا, شہداء پر کمپین کرنے پر ان کے رہنماؤں کو بلایا گیا. جب سٹے آ جاتا ہے عدالت کا تو ہم مجبور ہیں. یہ جو سٹے انہیں ہر دوسرے دن ایک نیا سٹے مل جاتا ہے ان تمام لوگوں پر, اس کی وجہ سے کئی کارروائیاں رکی ہوئی ہیں. ہم عدالتوں میں بھی یہ معاملہ لڑ رہے ہیں اور سیاسی طور پر آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. یہ وہی آدمی ہے جو کیا کرتا تھا, کسی سٹے کے پیچھے نہ چھپو. یہ ہر دوسرے دن سٹے کے پیچھے چھپتا ہے, اور ان سٹیوں کی وجہ سے, اس لیے کہ اس کا دامن صاف نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ جب بھی یہ انویسٹیگیشن میں جائے گا, یہ اس کی جیب سے وہ گھڑی کے پیسے اور اس کی گھر والی سے وہ ہار اور انگوٹھیاں نکلیں گی. سائفر کے معاملے پر یہ جھوٹا نکلے گا. تو سٹے پر سٹے لینے والا خوفزدہ ہے. اگر سٹے نہ ملے تو آج سے بہت دیر پہلے یہ اندر ہوتا. جب آپ اپوزیشن میں تھے تو عوامی مسائل اور مہنگائی کی بات کرتے تھے, جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ صرف گھڑی اور توشہ خانہ کی آپ باتیں کرتے ہیں, عوامی مسائل کو بھول گئے ہیں. مہنگائی صرف پورے ایشیا میں پاکستان جو ہے مہنگائی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے, 36% پر مہنگائی پہنچ گئی ہے. اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, تھینکس ٹو خان صاحب کہ پاکستان کے یہ اکانومی کے حالات ہیں. نہیں تو ان کو جب اکانومی ملی تھی تو پاکستان ایشیا کا بہترین وہ ملک جو کہ ٹیک آف کر رہا تھا. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں بات کرنا, یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ تمام سیاسی معاملات جو کہ میرے اپوننٹ جماعت کے جو کہ وہ چھپا رہا ہے لوگوں کے سامنے رکھوں. آج صبح وزیر اعظم نے انرجی ایک کانفرنس سے بات کی, کل انہوں نے ایک اسی طرح معیشت پر بریفنگ رکھی. وہ دن رات دو ہی کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مرضی کر دوں مر جاؤں لیکن یہ میں مہنگائی ختم کر کے جاؤں گا, اور شہباز شریف جو کہتا ہے وہ الحمدللہ کر دیتا ہے. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مہنگائی ہمارے لیے عمران خان کی پیدا کی گئی مہنگائی ہمارے لیے ایک نمبر مسئلہ ہے. معیشت کو سنبھالنا سب سے پہلی پرائورٹی ہے. یہ دن رات یہی کچھ ہو رہا ہے. آج بھی میرے ساتھیوں نے
वजीर इतलात ने और बाकी तमाम लोगों ने उन्हीं इश्यूज पे बात की है जो कि कॉमन मैन का है, जो आम आदमी का इशू है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये भी कौम के सामने रखना जरूरी। थैंक यू वेरी मच। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही सियासत भी आगे बढ़ पाएगी। सियासत के लिए ज़ाती मफादात को पीछे छोड़ना होगा। उनका कहना था कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। किसी के कहने पर वक्त से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर चोरी नहीं की तो फिर वो तलाशी क्यों नहीं दे देते। असल रसीदें पेश कर दें, सारा मामला साफ हो जाएगा। अवाम इमरान खान के असल चेहरे से वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तोशा खाना का हिसाब इमरान खान को देना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत को इस्तेहकाम की जानिब लेकर जा रहे हैं। जिस वक्त हुकूमत संभाली उस वक्त मुल्की मईशत मुश्किलात का शिकार थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।